السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی دوسری قسط کی جانب۔ وہ اپنی یہ نقشے سے نکل کر باہر چلا آیا۔ حویلی کے اندرونی حصے سے دور باہری دیوار کے پاس ایک کونے میں بنائی گئی یہ نقشے التمش اور زنیرہ کی پوری دنیا تھی، مگر اب التمش کو یہ دنیا ویران لگنے لگی تھی۔ اس کے خواب بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے نقشے کے دروازے پر کھڑے ہو کر حویلی کی طرف دیکھا۔ برسوں پرانی یہ حویلی آج بھی عالیشان محل جیسی تھی۔ جس قدر خوبصورت اور پرسکون یہ حویلی تھی، یہاں بسنے والے مکینوں کے کردار اتنے ہی بدصورت اور زندگیاں بے چین تھیں۔ سب کا حساب ہوگا، میری ماں کے ایک ایک آنسو کا حساب ہوگا۔ آج کے بعد التمش بلوچ سب کی نسوں میں زہر بن کر اترے گا۔ اب اس حویلی کا ہر چھوٹا بڑا مکین التمش بلوچ کے نام سے بھی کانپے گا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس وقت گہری نظریں حویلی پر جمائے کھڑا تھا۔ دھوپ کی شدت کے باعث سرخ و سفید رنگت میں یکایک سرخیاں گھل آئی تھیں۔ ماتھے پہ بکھرے سنہرے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سیٹ کیا۔ تیسری منزل کی کھڑکی پہ کوئی سایہ سا لہرایا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا اور سامنے ابھرنے والے چہرے کو دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے انابی لبوں پر پھیل گئی۔ آج رات ان کی باہوں میں گزاری جائے گی۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی اس کا رخ کورٹ کی طرف تھا۔ عدالت میں سنوائی کی ڈیٹ لینی تھی۔ بس ایک بار میں ماں کو لے کر حویلی کے اندر داخل ہو جاؤں، اس کے بعد اس حویلی کی تقدیر بدل کر رکھ دوں گا۔ اس کے دماغ کا تسلسل حویلی کے ارد گرد گھوم رہا تھا، مگر اچانک ایک بڑے ٹرک نے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ ٹکر زیادہ زور سے نہیں لگی تھی، بس گاڑی کا بیلنس بگڑ گیا تھا۔ اپنے سارے حصے بیدار کر کے تیز دماغ کو چلاتے ہوئے اس نے خود کو بچا تو لیا، مگر لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ یہ بھی سمجھ گیا یہ حملہ کوئی اتفاق نہیں۔ اوہ، تو اب بلوچ خاندان اتنا گر گیا۔ میں بھی کن سے امید کر رہا ہوں، انہوں نے پیچھے سے وار کرنا ہی سیکھا ہے۔ اگر آج مجھے ایک کھروچ بھی آئی تو میں ان کو ایسے زخم دوں گا جس کا کوئی مرہم نہیں بنا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ خود کو حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ گاڑی فل سپیڈ میں گھما کر وہ اس ٹرک کی پہنچ سے دور تو نکل گیا، مگر غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر اس میں بھی بلوچ خاندان کا خون تھا۔ میں ان کے ساتھ جتنی شرافت برت رہا ہوں، یہ لوگ میرے اتنے ہی سر پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے یہ 24 سال پرانا وقت ہے، مگر نہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ انہیں لگتا ہے آج بھی ان کا گنڈا راج چلے گا، مگر افسوس اب انہیں بتانا ہوگا نہ میں آدم بلوچ ہوں اور نہ ہی ان کی سازشوں کا شکار ہونے والا کوئی راہ چلتا۔ اس پر جان لیوا حملہ کروایا گیا تھا، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، اور اب جب اس نے اپنے ہی خاندان پر کیس کر دیا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو گیا۔ یہ خاندان مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا مجھے ہٹانے کے چکر میں یہ خود برباد ہو جائیں گے۔ التمش کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ بلوچ خاندان کے ایک ایک فرد کی جان لے لے، مگر وہ کسی بلا قصور انسان کی جان نہیں لینا چاہتا تھا۔ صرف جاننا چاہتا تھا ان ساری سازشوں کے پیچھے کون ہے۔ وہ عدالت گیا اور سنوائی کی جلد تاریخ مقرر کروا کر اپنا پلان کردہ کام سر انجام دینے کے لیے نکل گیا۔ صابری، نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ التمش کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ صابری خالد بلوچ کی بیٹی، جس کی ماں کا کسی کو علم نہیں تھا۔ 17 سال پہلے ایک عورت اس بچی کو حویلی کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا کہنا تھا یہ خالد بلوچ کی بیٹی ہے اور اس کی اولاد وہ ہی پالے گا، کیونکہ اس بچی کی ماں کو خالد بلوچ نے طلاق دے دی تھی اور طلاق کے بعد اسے اپنی زندگی شروع کرنے کا پورا حق تھا۔ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے وہ خالد بلوچ کی ہر یاد خود سے دور کر دینا چاہتی تھی، اس بچی کو بھی۔ خالد بلوچ اس لڑکی کو لے کر اندر چلا گیا اور تمام حویلی والوں سے کہا کہ یہ اس کی بچی ہے اور آج کے بعد اسی کے ساتھ رہے گی۔ اسی لیے صابری اس دن کے بعد حویلی والوں کے رحم و کرم پر پلی تھی۔ یہ نکاح جائز نہیں ہے، وہ چیخ اٹھی۔ میرے ابو اور تایا تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ کیسے جائز نہیں ہے؟ التمش کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ آرام سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ابھی بالغ نہیں ہوں، صابری نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ شرعی طور پر جس دن لڑکی کو حیض آنا شروع ہوتا ہے وہ اسی دن بالغ ہو جاتی ہے۔ قانونی طور پر لڑکے کی
شادی کی عمر 18 اور لڑکی کی 16 سال ہے۔ اگر میں صحیح ہوں تو تم اس وقت 17 سال 2 مہینے 13 دن کی ہو، تو تم میری معلومات میں اضافہ کرو۔ یہ نکاح کے اس پہلو سے جائز نہیں ہے۔ اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے، میرے گھر والے موجود نہیں ہیں، آپ زبردستی کر رہے ہیں۔ وہ دوبارہ رونے کے در پہ تھی۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ پاکستانی 95% شادیاں بنا لڑکی کی مرضی کی ہوتی ہیں۔ گھر والوں کی مرضی نکاح کے بعد خود شامل ہو جائے گی۔ اگر تم نکاح نہیں کرنا چاہتے تو پھر چلو، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ کہاں آپ مجھے گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ صابری کا دل خوش ہو گیا۔ نہیں، بنا میرا کام پورا ہوئے تمہیں گھر چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بستر پر چلتے ہیں، باہمی ملاقات کرتے ہیں۔ مجھے تم سے خاندان کا وارث چاہیے۔ تمہیں تو پتہ ہوگا خاندانی وارث کے لیے حویلی میں کتنے فساد ہوتے ہیں۔ اب خاندان کا چھوٹا بیٹا وارث لانے کے لیے پوری محنت کر رہا ہے مگر کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ تو خاندان کے بڑے پوتے کا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ اب مجھے ہی کوشش کرنی ہوگی۔ صابری کو اب صحیح معنوں میں خلق خشک ہوا تھا۔ یہ گناہ ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ، کوئی ہے؟ خوفزدہ نظروں سے التمش کو دیکھتے ہوئے اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ پرسکون بیٹھا کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کیسے بھی یہاں سے دور چلی جائے۔ اسے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھ جیسے التمش کو سکون مل رہا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور صابری کا بازو پکڑ کر بیڈ پر دھکا دے دیا۔ نہیں، آپ میری عزت لوٹ رہے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ آپ کسی بازارو عورت کو لے آئیں، مگر خدا کے لیے میری عزت کا پاس رکھ لیں۔ وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر رو دی۔ بازارو عورت کے پیٹ سے بلوچ خاندان کا وارث نہیں آ سکتا۔ یہ تو بلوچ خاندان کی ہی کسی لاڈلی کے بدن سے آئے گا۔ شرٹ کے بازو فولڈ کرتا وہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ صابری اپنی جگہ سے کھسک کر بیڈ کے دوسری طرف سے اتر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر التمش نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کر صابری کی دونوں کلائیوں کو ایک ہی مٹھی میں جگڑا۔ اگر نکاح کر لیتے تو یہ سب کچھ اس طرح نہیں ہوتا۔ التمش نے یہ بات ایسے کہی جیسے اسے اس بات کا بہت افسوس ہو، مگر آنکھوں سے ایک وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ نہیں، صابری نے نفی میں سر ہلایا۔ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ میں جانتی ہوں آپ صرف مجھے ڈرا رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ آنکھوں میں ڈوبتا یقین لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کے یقین پر حامی بھر دے، مگر نہیں، اس کے سینے میں شاید دل نہیں کوئی پتھر تھا، اسی لیے وہ صابری کے کسی بات پر یقین پر پورا نہیں اترا۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا ہمارے درمیان جو تعلق بنے وہ نکاح کی بنیاد پر بنے، لیکن تم ایسا نہیں چاہتی تو مجھے یہ حرام تعلق ہی جوڑنا پڑے گا۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، اس کے باوجود بھی ہمارا جو بچہ ہوگا میں اسے اپنا اور اپنے خاندان کا نام دوں گا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا کیونکہ وہ میرا وارث ہوگا۔ التمش نے سرد لہجے میں کہہ کر اس کی گردن میں اپنا سر چھپایا۔ اس کے دہکتے ہونٹوں کی گردش جب اپنی گردن پر محسوس ہوئی تو صابری کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا، پورے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ چھوڑ دیں مجھے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے، مگر وہ اپنے عمل میں جاری رہا۔ اسے بھلا کہاں فرق پڑنے والا تھا؟ جس کے سینے میں سوائے نفرت اور آگ کے آج تک کچھ نہ رہا ہو، وہاں صابری کے چند آنسو ضائع تھے۔ گردن سے ہوتی اس کی شدتیں جب صابری کے سینے تک آئیں تو اس کا دل مانو حلق میں ہی کہیں اٹک گیا ہو۔ نہیں، پلیز رک جائیں۔ پل بھر میں ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ نکاح کر لیں میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ آپ اس گناہ کے مرتکب ہونا چاہتے ہوں گے، لیکن میں نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا۔ جانتے بوجھتے اگر میں یہ گناہ کروں گی تو خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ اس قدر بے تحاشا رو رہی تھی کہ التمش کو اپنا عمل جاری رکھنا محال ہو گیا۔ خاموش نہیں رہ سکتی، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ وہ یکدم اتنے زور سے دہاڑا کہ صابری کا پورا وجود لرز اٹھا۔ میں نے کہا آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، لیکن پہلے میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس کی فرمائش پر وہ اشش کر اٹھا۔ تو تب تمہاری یہ سوچ کہاں مری ہوئی تھی جب میں یہاں بیٹھ کر تمہیں نکاح کی آفر کر رہا تھا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کے اوپر سے اٹھ کر وہ نیچے آیا اور ایک طرف پھینکا، صابری کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارا۔ اسے سر پر اوڑھ، میں آ رہا ہوں قاضی صاحب کو لے کر۔ کچھ ہی دیر میں وہ قاضی کو لے کر آ گیا اور نہ جانے وہ کون 3 گواہ تھے جن کی موجودگی کے اندر صابری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے التمش کی قسمت میں لکھ دی گئی۔
وہ جانتی تھی یہ قدرت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی آنے والی زندگی آسان ہوگی، مگر گناہ کرنے سے لاکھ درجے بہتر تھا کہ وہ نکاح کرے۔ پھر آگے جو ہوگا وہ خدا دیکھ لے گا۔ اب اگر یہ نکاح زندگی کی جنگ تھی تو اسے ہر حالت میں یہ جنگ کرنا تھی۔ ویسے بھی وہ کہاں مشکلوں سے گھبراتی تھی، اس کی ساری زندگی ہی تو مشکل تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے نفرت ہی تو سہی تھی، اور اب اگر التمش بھی اسے نفرت کا نشان بنانے جا رہا تھا تو بھلا کیا دوسروں سے مختلف کر رہا تھا؟ سب نے اسے اسی طرح تو برتا تھا۔ وہ جانتی تھی عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنا بلوچ خاندان کی روایت ہے، اور اس کے ساتھ یہ رویہ تو بچپن سے ہو رہا تھا۔ جسے بلوچ خاندان کی لاڈلی سمجھ کر وہ اس کے پیٹ سے اپنا وارث دنیا میں لانے کی امید کر رہا تھا کہ وہ واقعی اس خاندان کی لاڈلی تھی۔ وہ خود کی قسمت پر خود ہی ہنستی۔ بے وقوف! اس کے چہرے پر تکلیف دہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس وقت التمش کمرے میں نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی چند منٹوں کے بعد ہی اس کی دنیا پوری طرح بدل جائے گی۔ نہ وہ اس کے 18 سال کا ہونے کا انتظار کرے گا اور نہ ہی آج اس کی بخشش ہوگی۔ اس کی توقع کے عین 20 منٹ بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ساوری نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جانتی تھی وہی ہوگا جو اس پر اب ظلم کرنے آیا ہے، لیکن وہ اپنی نظریں تو جھکا سکتی تھی مگر اپنے آنسوؤں کو کسی طور نہیں چھپا پائی۔ التمش نے ایک نظر اسے سر جھکا کر خاموش آنسو بہاتے دیکھا۔ دل میں کہیں اس کے لیے ہمدردی جاگی، مگر اپنی پوری زندگی یاد کر کے وہ ہمدردی کہیں دور جا کھوئی۔ اگر آج میں نے اس کے ساتھ ہمدردی برتی تو شاید میں کمزور پڑ جاؤں اور میرا بدلہ، میرا پلان سب ناکامیاب ہو جائے۔ بلوچ خاندان کو مٹی میں ملا دینے کی میری چاہت صرف چاہت ہی بن کے رہ جائے، اور ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ خود کو مضبوط کرتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے مجھ سے نکاح کر کے۔ اب جب بھی مجھے ضرورت پڑی اپنے نکاح کے پیپر سب کو دکھا دوں گا، اور ہو سکتا ہے تمہیں بھی رسوائی سے بچا رہا۔ وہ جیسے اس پر احسان کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ٹھوڑے سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے وہ بولا، مگر اس کے روپ کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ بلا شبہ وہ بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے ٹی نمی انہیں مزید دلکش بنا رہی تھی۔ گہرے کالے بال جوڑے کی شکل میں مکیف تھے، مگر ہاتھوں پاؤں میں کچھ آوارہ لٹیں نکل کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ دودھیا وجود جو شاید ہاتھ لگائے میلا ہو، ہر بھرے خوبصورت گال۔ التمش کو یقین تھا اگر وہ مسکرائے گی تو اس کے گالوں میں ڈمپل پڑیں گے، گلابی پنکھڑی کے مانند خوبصورت نازک ہونٹ جنہیں دیکھتے ہی انہیں چھونے کی خواہش مچلنے لگے، چھوٹی سی ستوان آنکھ جو کہ اس کے مکھڑے پر بہت بھلی لگ رہی تھی، صبح پیشانی اور ایک روشن دمکتا چہرہ۔ اگر بات اس کے سراپے کی جائے تو اس کا حسن کسی کو بھی دیوانہ بنانے کی تاثیر رکھتا تھا۔ بھلے وہ ابھی 18 سال کی نہیں تھی، مگر اس کے بھرپور نسوانی حسن کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہو، آج اس کے حسن کو محسوس کرنا التمش کا حق تھا، لیکن ان سب سے بڑھ کر شاید آج اس کے حسن کی ناقدری کی جائے گی یہ بھی وہ جانتا تھا، کیونکہ اگر حالات کچھ اور ہوتے اور وہ اس کی محبوب بیوی ہوتی تو شاید وہ اسے خوب سراہتا، مگر اس وقت وہ ایک ضد اور دشمن کی بیٹی تھی جس کے ساتھ رعایت نہیں برتی جا سکتی تھی، جسے سراہا نہیں جانے والا تھا۔ وہ معصوم شاید آج عبرت کا نشان بننے والی تھی، مگر التمش یہ سب نہیں سوچنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے گلے سے دوبارہ دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ ایک بار پھر خود کو بے پردہ ہوتے دیکھ ساوری نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ التمش نے اپنی شرٹ نکال کر زمین پر پھینکی اور اب وہ پورے حق سے اس کے وجود پر حاوی ہونے کے لیے تیار تھا۔ اس بار اس نے ساوری کے دامن کو اوپر کی طرف لے جا کر قمیض نکالنا شروع کیا۔ وہ جو خود کو ہر عمل کے لیے تیار کیے بیٹھی تھی، خود کو بے لباس ہوتا دیکھ اس کا سارا صبر جواب دے گیا۔ ایسا نہیں کریں پلیز۔ ایک بار پھر وہ التجاؤں پر اتر آئی، مگر اب تو نکاح ہو چکا تھا، رہائی ممکن ہی نہیں تھی۔ التمش بھی شاید بہرا ہو گیا تھا، شرم سے پانی پانی ہوتی اس نے اپنے وجود کو چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ کوشش ناکام رہی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائی کو ایک ہی مٹھی میں قید کر کے تکیے سے لگایا اور خود اپنے بھرپور وجود کے ساتھ اس کے نازک وجود پر جھکایا۔ اب اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو یہیں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ التمش کی سنسناتی سرگوشی ساوری کے کانوں سے ٹکرائی۔
اس کے پورے وجود میں برف سی ٹھنڈک اتر آئی۔ جیسے ہی اس کے نازک ہونٹ التمش کے انابی لبوں کی گرفت میں جکڑ گئے تو ایک بے چین لہر پورے وجود میں پھیل گئی۔ اس کے ہونٹوں کی نرمائی محسوس کر وہ تو شاید دیوانہ ہی ہو گیا تھا، تبھی آنکھیں بند کر کے پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے وہ اپنی تشنگی مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیسا سکون تھا جو اس کے وجود کو محسوس کر کے ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پیاسا اور ساوری اس پیاس کو بجھانے کا ذریعہ، لیکن وہ ساوری کا وجود تو پورا سمندر تھا، بھلا اتنی جلدی کیسے خود کو سیراب کر سکتا تھا۔ ہونٹوں سے نیچے کا سفر کرتے اس کی شدتیں اب گردن پر اپنے نشانات چھوڑنے لگیں۔ وہ اس کے کون سے انگ کو پہلے چھوئے یہ شاید خود نہیں سمجھ پا رہا تھا، اسی لیے بے چین ہوتا کبھی ہونٹ گردن تو کبھی سینے کا سفر کر رہا تھا۔ چند لمحے پہلے تو ارادہ دشمنی کا تھا، مگر نرم و نازک ملائم وجود کی حرارت پا کر سب بھلا بیٹھا۔ اس لمحے تو بس ایک ہی خواہش تھی کہ اس کے وجود کو اپنے وجود میں مدغم کر لے، اسی لیے ساوری کے وجود سے ہر مصنوعی پردے کو اتار کر وہ اس پر حاوی ہو گیا۔ بے شک اس کا انگ انگ سراہے جانے کے قابل تھا۔ زبان چپ تھی مگر جگہ جگہ بہکتے خاموش ہونٹ چیخ چیخ کر جو داستان سنانے کی کوشش کر رہے تھے، اس سے اس وقت وہ دونوں ہی انجان تھے۔ ایک کے لیے یہ بدلہ تھا تو دوسروں کے لیے وقت کا گہرا ستم۔ سینے پر اپنی شدتیں لٹاتا جب وہ نیچے کی طرف جانے لگا تو ساوری کی نازک لچکیلی بل کھاتی کمر کے خم پر رک گیا اور سرخ و سفید پیٹ کے درمیان خوبصورت ناف کا گڑھا جسے التمش نے انگوٹھے کی مدد سے چھوا تو ساوری کی سسکی نکل گئی۔ التمش نے اس مقام پر بھی اپنے لب رکھے، بے شک وہ ایک حسین مجسمہ تھی جسے فتح کرنے کا نصیب التمش کو ملا تھا۔ اس کی نازک کمر پر اپنی تشنگی کے نشان چھوڑ کر جب وہ نیچے کی طرف آیا تو جیسے یکدم اس کا دماغ ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ وارث! چند پلوں کے لیے وہ اس لفظ کو فراموش کر بیٹھا تھا، لیکن اب اس کا دماغ بیدار ہو چکا تھا۔ قہر برساتی نظریں اٹھا کر اس نے ساوری کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا پورا وجود سسک رہا تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اپنی شدتوں میں وہ یہ تو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ ساوری کا کیا حال ہے، مگر اب اس کا یہ تڑپتا وجود دیکھ کر سکون ملا اور پھر کچھ ہی دیر کی کوششوں کے بعد وہ اس کے وجود میں داخل ہو گیا۔ ساوری کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں مگر اسے بھلا کہاں فرق پڑنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے، اس کی چیخ و پکار سن کر کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ابھی چھوٹی ہے، اسی لیے ایک بھرپور مرد کو برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اسے یہ برداشت کرنا تھا۔ وہ کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی جو یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اسے چیختا دیکھ کر التمش نے اپنا چہرہ عین اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ ساوری کے چہرے پر تکلیف کے آثار صاف واضح ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں ساوری سے سوال کرنے لگا جس کا چہرہ مارے تکلیف کے سرخ ہو چکا تھا۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کریں، ایسا نہیں کریں۔ وہ اب بھی یہی کہہ رہی تھی۔ اچھا، اگر یہ سب نہیں کروں گا تو میرا وارث کیسے آئے گا؟ وہ اس کی بات کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی، بس رونا ہی اس کا مقصد بن چکا تھا۔ مگر رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، سامنے موجود انسان کے دل میں تو جذبات ہی نہیں تھے۔ فکر نہ کرو، ایک بچے کو دنیا میں لانے کے لیے عورت کو اس درد سے گزرنا ہی پڑتا ہے، ہر عورت گزرتی ہے، بس تم تھوڑا پہلے گزر رہی ہو۔ مگر کوئی بات نہیں، تم التمش بلوچ کی بیوی ہو، تمہیں درد سہنا آنا چاہیے کیونکہ اب یہی تمہاری زندگی کا حصہ رہیں گے، سفاکی سے کہتا وہ بغور اس کے چہرے کے کرب زدہ تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ لال حبوب کا ہوتی رنگت اس کی بے تحاشا تکلیف کا پتہ دے رہی تھی۔ التمش کے شدت بھرے مظاہرے پر وہ سر اٹھا کر تکیے پر پٹکتی گہرا سانس لے کر التمش نے اپنی مضبوط انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائیں اور نرمی سے ساوری کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے اس کی بے چینی کو تسکین میں بدلنے لگا۔ ریلیکس ہو جاؤ۔ مگر اس کا ہچکولے کھاتا وجود درد میں کمی محسوس نہیں کر پا رہا تھا، لیکن شاید التمش کے لمس میں کوئی جادو تھا۔ وہ پرسکون ہو رہی تھی مگر آنسو تو شاید آج رات کی سوغات بن گئے تھے، یہ نہیں رک سکتے۔ باہر دو وقت مل رہے تھے اور اندر دو وجود مکمل ہو کر ایک نئی زندگی کو دنیا میں لانے کی تیاری میں مگن تھے۔ اپنے عمل سے فارغ ہو کر وہ اس کے وجود کو آزاد کرتا دوسری طرف بیٹھ کر آنسو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اپنا سب کچھ لٹا دینے کے بعد اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ اسے فکر نہیں تھی وہ کس حالت میں لیٹی ہوئی ہے، بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کے روئے اور وہ رو رہی تھی۔
اس کے رونے میں مزید سے مزید شدت آتی جا رہی تھی۔ التمش نے کھینچ کر اس کے وجود کو اپنے برابر لٹایا۔ چپ، ایک دم چپ۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ صابری کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آج کے بعد اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو، تمہارے گھر والے تمہاری زندہ قبر نہ بنائیں، پھر تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ تمہیں اپنی جان پر کھیل کر بھی میرے بچے کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا مجاز خدا۔ مجاز خدا کہ ایک عورت کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے یہ تمہیں معلوم ہوگا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو انجام جانتی ہو۔ اسے دھمکا کر وہ شاید پرسکون ہو گیا۔ آپ ظالم اور شفاق انسان ہیں۔ اپنا انتقام لینے کے لیے آپ مجھے مہرہ بنا رہے ہیں۔ ایک عورت کو مہرہ بنا کر آپ کیا ہی جنگ جیت لیں گے؟ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی تو التمش کے چہرے پر بجائے افسوس کے فاتحانہ مسکراہٹ در آئی۔ تم جانتی ہو اس دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک عورت کی خاطر کیا گیا۔ اگر عورت کی خاطر قتل ہو سکتا ہے تو عورت کو مہرہ بنا کر جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے، اور یہ جنگ میں جیت کر دکھاؤں گا۔ مجھے استعمال کر کے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں، اور جب آپ کا کام نکل جائے گا آپ مجھے کسی بیکار شے کی طرح پھینک دیں گے۔ میں نے تو آپ کا کبھی کچھ نہیں بگاڑا، پھر آپ بھی بے گناہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اس بات کا حساب کتاب آپ کیسے دیں گے؟ تو تم بھی مجھ سے بدلہ لے لینا۔ وہ اس قدر آرام سے کھویا ہوا جیسے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ مگر صابری کو اس کے جواب میں طنز کی بو آئی۔ ویسے تم بدلہ کیسے لوگی؟ میری عزت لوٹ کر؟ شوہر ہوں تمہارا، کچھ بھی کر سکتی ہو، اور ویسے بھی اگر شوہر نہ بھی ہوتا تب بھی مرد کی عزت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دوسرا طریقہ مجھے بدنام کر کے؟ مجھے لگتا ہے تمہارا یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے جو مجھے بدنام کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے، اور اگر کر بھی دیا تو مرد کا جرم لوگ 4 دنوں میں بھول جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ مجھے مار کر؟ اگر تم مجھے مار دو گی تو خود بیوہ ہو جاؤ گی، لوگ تمہیں جیل پہنچا دیں گے۔ یہ عورت اپنے ہی شوہر کو قتل کرنے والی ڈائن ہے، پھر تو تم پہ دنیا جہنم اور آخرت میں جنت حرام ہو جائے گی۔ وہ جیسے اسے یہ سب بتا کر مذاق اڑا رہا تھا، غرض یہ کہ جیسے آج تم مجبور اور بے بس تھی، مجھ سے بدلہ لینے کی صورتحال میں بھی خود کو کمزور پاؤ گی۔ مانتی ہوں میں کمزور ہوں اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ سے بدلہ لے سکوں، لیکن میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ آپ سے بہترین انتقام لے گا۔ بے شک خدا دیکھ رہا ہے، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہوں گا، خدا کس بات کا انتقام لے گا؟ بیوی ہو تم میری، بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا حق بھی اسے خدا نے مجھے دیا ہے، تو کیسا انتقام؟ وہ ہنسا اور صابری کی آنکھیں اپنی بے بسی پر دوبارہ بھر آئیں۔ اس کے برابر برہنہ حالت میں لیٹی وہ التمش کو دوبارہ بہکا رہی تھی۔ اپنا بھاری ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر وہ دوبارہ اس کی ناف کو چومنے لگا۔ میرے بچے، جلدی جلدی میرے پاس آ جاؤ، پاپا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اپنے ہونے والے بچے سے محو گفتگو تھا۔ چلو دوبارہ کرتے ہیں۔ التمش نے اسے کھینچ کر دوبارہ اپنے نیچے کر لیا۔ نہیں پلیز، میں بہت تکلیف سے گزری ہوں۔ اسے صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ صابری کی التجاؤں پر بنا کان دھرے وہ ایک بار پھر اپنے عمل میں مشغول ہو گیا۔ اس بار اس کا عمل پہلے سے زیادہ پرشدت تھا۔ صابری کے وجود میں اپنی نسل منتقل کرنے کے چکر میں یہ بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ وہ اب اس بھرپور مرد کی اس قدر بے درپے کی جانے والی شدت برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ ہی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ رات کے 1 بجے جب وہ گھر آیا تو زنیرہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہی وہ نہانے کی غرض سے واش روم میں گھس گیا۔ جب فریش ہو کر آیا تو چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا، آج میرا بیٹا بہت خوش لگ رہا ہے؟ زنیرہ نے اسے کھانا نکال کر دیتے ہوئے سوال کیا، اور اس کے چہرے کو بغور دیکھا جو کافی عرصے بعد بہت خوش لگ رہا تھا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں۔ اور کس بات کو لے کر خوش ہوں؟ بہت جلد آپ کو بتا دوں گا۔ وہ کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ اگر واقعی خوش ہو تو پھر جو کہنا چاہتی ہوں اسے دھیان سے سنو۔ دیکھو، اپنے خاندان پر کردہ کیس واپس لے لو۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں بیٹا۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اسی لیے اب ہمیں اپنی زندگی سکون سے گزارنی چاہیے۔ کیس واپس لینے کے نام پر ہی اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے، مگر وہ اپنی ماں کو کچھ الٹا سیدھا نہیں بولنا چاہتا تھا، اس لیے سر جھکا کر کھانے میں مشغول رہا، کیونکہ اسے کرنا وہی تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔
میں تمہارے لیے ایک لڑکی ڈھونڈوں گی جو تمہاری ہر خوشی کی وجہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا، لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا۔ شادی کی بات پر اس نے مسکرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ابھی آپ کو میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، آپ میری اس سے شادی کروائیے گا۔ کیا واقعی تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ زنیرہ کے لیے یہ ایک نئی خبر تھی۔ جب میں اپنی وکالت کی پڑھائی کر رہا تھا تب میری یونیورسٹی کے اندر سائنس ڈپارٹ میں ایک لڑکی تھی، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا تو کیا نام ہے اس کا؟ زنیرہ کو تجسس ہوا۔ فضا۔ اس نے گریجویٹ کیا ہوا ہے لیکن وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے، تو سوچا اس کے گھر والوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں مانے تو پھر ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں ایک وکیل ہوں تو اس کے گھر والے مجھ سے الجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اگر کر بھی لی تو اپنا کیس میں خود لڑ لوں گا۔ التمش کی بات پر وہ اپنی جگہ ساکن رہ گئی۔ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے بیٹا، اور تم کورٹ میرج کر لو گے؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، لڑکی کے گھر والوں کا بھی رضامند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اگر وہ مسلسل رکاوٹ بنیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ قانون کہتا ہے اگر دونوں فریقین میں سے کسی کے بھی گھر والے بلا وجہ کی رکاوٹ ڈال رہے ہوں تو لڑکا اپنے منہ کورٹ میرج کر سکتے ہیں۔ آپ تو میری خوشی میں خوش ہیں، یہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بہت جلد اگر اس کے گھر والے مان گئے تو آپ کو اس کے گھر بھیجوں گا رشتہ لانے کے لیے، لیکن اگر نہیں مانے تو پھر اسے ہی گھر لے آؤں گا۔ مجھے یقین ہے آپ اسے اپنی بہو کے روپ میں تسلیم کریں گے۔ ہاں ضرور، وہ پھیکا سا بول پائی، کیونکہ جیسے حالاتوں کا وہ ذکر کر رہا تھا ایسے حالاتوں کے لیے خود کو تیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ ویسے آپ کیسی لڑکی میرے لیے پسند کرتی ہو؟ نہ جانے کیوں اپنی ماں کی پسند پوچھ بیٹھا۔ میں تمہارے لیے ایک ایسی لڑکی پسند کرتی جو بہت خوبصورت ہوتی، میرے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کے شایان شان لگتی، بہت معصوم، تھوڑی سی شرارتی، بہت شرمیلی، تھوڑی سی بے شرم۔ اپنی ماں کی بتائی گئی خوبیوں پر وہ ہنس پڑا، مگر اچانک ہی اس کے دماغ کے پردوں پر ساوری کا چہرہ لہرایا۔ وہ بہت معصوم تھی اور کئی بار اسے چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شرم اور بے شرم کا جائزہ لینے کا کبھی موقع نہیں ملا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ساوری کا خیال اپنے دماغ سے جھٹک دیا۔ ماں، ایسی لڑکی تو پھر اس دنیا میں نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس دنیا میں بہت اچھی اچھی لڑکیاں ہیں، بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ زنیرہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ماں ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ فرض کریں اگر آپ کو ایسی لڑکی مل گئی، مگر اس کے گھر والے زہر سے زیادہ زہریلے اور ہمارے جانے دشمن بھی، تو؟ زنیرہ کو کسی طور اپنے بیٹے سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی، اسی لیے اس نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ایسا سوال کیوں پوچھ رہے ہو التمش؟ بس دل میں آیا تو پوچھ لیا۔ اب ایک وکیل ہوں تو ہر طرح کے سوال جواب کرنے کی مجھے عادت ہے۔ تو آپ فرض کریں اگر کبھی ایسی سچویشن آ گئی تو پھر آپ کیا کریں گی؟ تو پھر میں تمہارے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈوں گی، کیونکہ مجھے ہماری زندگی میں لڑائی جھگڑے نہیں چاہیے۔ لیکن اگر میں کہوں مجھے وہی لڑکی چاہیے، دنیا کی کسی دوسری لڑکی سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، پھر؟ وہ پتہ نہیں کیوں اس جواب کی ضد لگائے بیٹھا تھا۔ زنیرہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اگر اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ جواب لے کر ہی اٹھے گا تو وہ جواب لے کر ہی اٹھے گا۔ اب وہ نہیں جانتی تھی ایسا سوال پوچھ کیوں رہا ہے، مگر اب جواب تو دینا تھا۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی اور پھر عین التمش کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اگر کبھی ایسی سچویشن سے میرا واسطہ پڑ گیا تو سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گی کہ وہ لڑکی تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اگر وہ تم سے بہت بہت محبت کرتی ہوئی تو پھر چاہے اس کا گھر یا خاندان جیسا بھی ہو، میرا جانے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اپنے بیٹے کی خوشیوں کے آگے میرے ہر اصول فضول ہو جائیں گے۔ میں ہر اصول توڑ کر اس لڑکی کو تمہاری زندگی کا حصہ بناؤں گی۔ اپنی ماں کے جواب پر وہ کچھ دیر ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر مسکرا اٹھا۔ آپ فکر نہیں کریں ماں، یہ بس ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے مل گیا، اور ایسی سچویشن سے زندگی میں کبھی آپ کا واسطہ نہیں پڑے گا۔ میں کسی ایسی لڑکی کو کبھی پسند کر ہی نہیں سکتا جس کا تعلق آپ کے دشمنوں سے ہو۔ آپ کے دشمنوں کے خاندان سے جڑی ہر چیز میری دشمن ہے، اسے برباد کر دینا میرا مقصد۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو التمش؟ زنیرہ نے اسے یکدم ٹوکا۔ وہ نہ جانے کیوں اس قدر پرشدت ہوئے جا رہا تھا۔ وہ یکدم ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی بول رہا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے خانے میں مشغول ہو گیا۔ زنیرہ نے بغور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو سنجیدہ تو بچپن سے ہی تھا،
لیکن جب سے اس نے وکالت کی ڈگری پوری کی تھی اس دن کے بعد ایسا لگتا تھا وہ پورا اسرار بھی ہوتا جا رہا ہے، جیسے دھیرے دھیرے کر کے اس کے سینے میں بہت سے راز دفن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے پاس ایک ماں کا دل تھا، اور ایک ماں کا دل کبھی کچھ غلط ہونے کا احساس نہیں دلاتا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں پانی ختم ہونے کے بعد نازلین کمرے سے باہر آئی تاکہ وہ پانی کمرے میں لے جا کر رکھ دے۔ اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ آج بھی مبشر نے خوب زور آزمائی کی تھی۔ جب وہ صابری کے کمرے کے قریب سے گزری تو اسے ایسا لگا جیسے ماحول میں کسی کی دبی دبی سسکیوں کی آواز گونج رہی ہو، لیکن اپنی سماعت کا دھوکہ سمجھ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ کچن سے پانی لاتے ہوئے دوبارہ جب وہیں سے گزری اور ایک بار پھر یہی احساس ہوا تو اس کا دماغ بیدار ہو گیا۔ دوبارہ ایسا محسوس ہونا یہ کوئی ایک اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ آواز صابری کے کمرے سے آ رہی تھی؟ وہ صابری کے کمرے کے باہر کان لگا کر کھڑی ہو گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ یہ جان گئی تھی یہ آواز اسی کمرے سے آ رہی ہے۔ اندھیری رات میں اگر وہ دروازہ بجاتی تو گھر والے جاگ جاتے، اسی لیے خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ ہاتھ مار کر سوئچ آن کرتے ہی اس نے سامنے جو منظر دیکھا، نازلین کا دل دھک سے رہ گیا۔ صابری وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی۔ لائٹس آن ہونے اور نازلین کی آواز سنتے ہی اس نے یکدم اپنا دوپٹہ اپنے ارد گرد اوڑھا، مگر وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ اس کی گردن پر موجود نشان عام نہیں تھے۔ ان نشانات کو ایک شادی شدہ عورت خوب سمجھتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے صابری کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مگر کلائیوں پر کسی کی انگلیوں کے واضح نشان دیکھ کر نازلین کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے تمہارے ساتھ۔ اس سے آگے وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز آپ یہاں سے چلی جائیے، پلیز میری عزت کا پاس رکھ لیں، آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ پہلے تو مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے اور کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم جانتی ہو اگر حویلی کے مکینوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں یہاں سے چلی جائیے۔ وہ یکدم دبے دبے لہجے میں بول رہی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی صابری، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس وقت کچھ نہیں بتا سکتی، بس آپ میرے کمرے سے چلی جائیے۔ مجھ سے ہمدردی میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بہت بھاری پڑے گی۔ آپ جانتی ہیں میری اس حویلی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، میں مروں یا جیوں کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں 2-3 دن حویلی والوں کے سامنے نہیں گئی تو کسی کو یہ احساس نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ میرے پاس یوں ہی رہیں تو سب لوگ سوال کریں گے۔ مگر تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ یہ سب کس نے کیا؟ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ نازلین نے اسے آنے والے وقت سے آگاہ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ بھائی کو بتائیں گے، پھر گھر والوں کو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد جو طوفان کچھ دن کے بعد آنا ہے وہ ابھی آ جائے گا۔ صابری کی بات پر وہ زخمی سا مسکرائی۔ تمہارے بھائی نے مجھے کبھی اتنا حق ہی نہیں دیا، اس کے لیے تو میں بس ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین ہوں جس سے بچہ بھی پیدا نہیں ہو پا رہا۔ مجھے تم اپنی بہن سمجھ سکتی ہو کیونکہ میں نے آج تک تمہیں صرف اپنی بہن ہی سمجھا ہے۔ اس پورے گھر میں تم ہی ہو جس کی حالت میری حالت سے جدا نہیں ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں اپنے لیے تو کچھ نہیں کر پائی، کیا پتہ تمہارے لیے کچھ کر جاؤں، لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی بھابھی۔ مگر مجھے بتاؤ صابری، میں تمہیں قسم دیتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تمہاری عزت لوٹنے والا درندہ کون ہے جسے یہ بھی احساس نہیں جاگا؟ تم ابھی بچی ہو اور بچی کے ساتھ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ عزت نہیں لوٹی، عزت بنا کر عزت لوٹی ہے۔ وہ روتے ہوئے نازلین کے گلے سے آ لگی، مگر اس کے جواب نے نازلین کو حیرت سے دنگ کر دیا۔ وہ کچھ دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ مطلب صرف اتنا جان لیں، آج تک ہمارے حالات ایک دوسرے سے الگ نہ تھے، آج کے بعد ہمارا مقصد بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو صابری؟ صاف صاف لفظوں میں کہو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ نازلین کا دل واقعی گھبرا رہا تھا۔ صاف صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ اس خاندان میں وارث لانے کا ذریعہ ہیں، آج کے بعد میں بھی وہی ذریعہ ہوں۔ التمش بلوچ، اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور وہ چاہتا ہے اس خاندان کا وارث میرے پیٹ سے آئے۔ نکاح کے بعد اس سے آگے وہ کچھ نہیں بول پائی، مگر نازلین سب سمجھ گئی۔ التمش بلوچ، جس کا نام بھی حویلی کے مکینوں کو ناگوار گزرتا تھا، وہ حویلی کی بیٹی کے ساتھ اب کیا ہوگا؟ کمرے میں صابری کی سسکیاں اور حویلی میں ہر طرف خاموشی چھائی تھی، گہری خاموشی واقعی طوفان آنے سے پہلے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ بجائے چپ کروانے کے خود نازلین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
آج تک उसे दोनों के हालात एक जैसे लगते थे, मगर अब किस्मत भी एक जैसी निकली। चुप रहना सावरी, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हारी मुश्किलें आसान हो गई। ट्रांस की कैफियत में बोले जा रही थी, इसे कुछ वक्त पहले ही महसूस हो गया था। हवेली के दरवाजे पर एक तूफान दस्तक दे रहा है, जिसका दरवाज़ा सावरी के जरिए खुलवा दिया गया था। चाहे कुछ हो जाए सावरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहली बार नाज़रीन ने खुद को मजबूत बनाने का इरादा किया।